یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے قرضہ لے لیا ہے، قرضہ ان کے اوپر چڑھ گیا، بیچارے محنت بھی کرتے ہیں لیکن جو ہے چونکہ جب انسان کے اوپر کسی کا قرضہ ہو تو ظاہر سی بات ہے قرض خواہ بھی مطالبہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا حق ہے مطالبہ کرنا۔ ان لصاحب الحق مقالا، کہ جو صاحب حق ہے اس کو اپنے قرض مانگنے کا اور بات چیت کرنے کا حق دیا شریعت نے۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان ٹینشن میں رہتا ہے۔ تو دیکھیں اس بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات جو احادیث میں اللہ کے رسول نے فرمائیں کہ جو شخص اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ میں ادا کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ بھی ادا کروا دیتے ہیں۔ تو نیت بہت اس میں میٹر کرتی ہے۔ اچھا، نیت کا ایک بہت مسئلہ یہ ہے کہ نیت ایک مخفی چیز ہے، وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، آپ کی نیت کیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو انسان کے جو ظاہری اعمال افعال ہوتے ہیں وہ نیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو اب آج کل آپ نے سنا ہوگا خصوصاً وراثت کے مسئلے میں، بھائی کہتے ہیں یار ہماری نیت ہم دے دیں گے آپ کی وراثت، بہنوں کو کہتے ہیں۔ اب وہ نیت کے چکر میں 2 سال 5 سال گزر گئے، بھائی یہ کون سی نیت ہے؟ تو یہ آپ بندوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر کیا جواب دیں گے؟ تو اس بارے میں نیت کا مطلب یہ ہوگا جو حدیث میں ہے، جس کی نیت ہوگی تو اللہ بھی ادا کروا دیں گے۔ ایک تو نیت اندر کا معاملہ ہے، نیت بھی پختہ ہو اور آپ جو ہے اس کے بارے میں جان بھی ماریں، یعنی کہ وہ آپ کی عملی زندگی سے وہ نیت جھلکے بھی، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور اس میں دیکھیں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا لائف اسٹائل جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا تھا تو اس کو آپ جو ہے ایک درمیانے درجے پر لے کر آئیں، آپ اپنی تھوڑی سی آسائشوں کو کم کریں کہ بھائی مجھے قرضہ ادا کرنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بھائی تو قرضے چڑھے ہوئے ہیں اور قرض خواہ جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھو اس کے اوپر تو قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے اور حضرت صاحب جو باہر کے کھانے بھی کھا رہے ہیں، وہ پکنک بھی کر رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ شاپنگ بھی کر رہے ہیں۔ بالکل نامناسب بات ہے۔ یہ سب جائز جو شوق ہیں خواہشات ہیں پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے آپ اپنا قرضہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو سب میں نے عرض کیا ہے کہ پکی نیت ہو اور اس میں عملی طور پر وہ جان بھی مارے، اپنے لائف اسٹائل کو تھوڑا سادہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے رحم و کرم کا فرماتے اور قرضہ ادا ہو۔ اور علماء نے عجیب بات لکھی ہے، اگر یہ شخص اس طریقے سے قرضہ ادا کرتے پورا قرضہ ادا نہیں کیا، مر گیا تو کل قیامت کے دن اللہ پاک تو نیت دیکھتے اور یہ کوشش بھی کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ جو ہے صاحب حق کو اس کی طرف سے راضی کر دیں گے اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ تو بھائی ظاہر سی بات ہے قیامت کے دن جو ہے ایک صاحب حق دوسرے سے مطالبہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ اسے جنت چاہیے ہوگی۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، یہ بنیادی چیز ہے۔ دوسرا جو آپ نے وظیفے کی بات کی تو احادیث سے میں 2 دعائیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بتائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اے اللہ مجھے حلال رزق بقدر کفایت حلال رزق دے کر حرام سے بچا لیجئے اور اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دیجئے۔ یہ دعا جو ہے فرض نماز کے بعد اور صبح شام کی دعاؤں کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ تو اس کا انشاءاللہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، تو انشاءاللہ جو ہے اس کا قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غلام کو دیکھا جو مکاتب تھا۔ اس زمانے میں مکاتب غلام ہوتے تھے۔ مکاتب کا مطلب یہ ہے کہ طے کر لیا، بھائی آقا نے کہا جو آپ جو ہے مثال کے طور پر جو ہے 1000 دراہم دے دیں اور آپ آزاد۔ اب وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، علی رضی اللہ عنہ بھائی کیوں پریشان ہے؟ تو اس نے بتایا یہ میں نے معاملہ کر لیا ہے اور اب جو ہے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ادائیگی۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو یہی وظیفہ بتایا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتاتا ہوں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی، اور اگر پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہو گیا تو ادا ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے ان کو یہ دعا بتائی اور انہوں نے اس دعا کا اہتمام کیا تو وہ قرضہ ادا ہو گیا۔ ایک تو یہ، اور دوسری جو روایت میں دعا آتی ہے وہ تھوڑی سی طویل ہے اور وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، کہ اس میں غم اور فکر سے پریشانیوں سے جو ہے پناہ مانگی گئی ہے اور اس سے آخر میں پناہ مانگی گئی کہ یہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میرے اوپر جو ہے لوگوں کا دین سوار ہو جائے اور لوگ مجھ سے مطالبہ کریں، میں لوگوں کے دباؤ کا شکار آ جاؤں، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نماز کا وقت نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور پوچھا کہ خیریت تو ہے کہ نماز کا وقت نہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کے رسول میں بہت پریشان ہوں، غم و فکروں نے مجھے گھیر لیا ہے، میرے اوپر قرضے چڑھ گئے ہیں۔ تو آپ نے ان کو یہی دعا جو ہے وہ سکھائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں یہ دعا مانگتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے میرا قرضہ ادا کروا دیا۔ البتہ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے کہتے ہیں نا بھائی دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے، تو جیسے دونوں چیزیں ساتھ مل گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کا جہان بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ دعائیں کریں گے تو جو ہے وہ قرضے کا انتظام خود بخود ہو جائے گا،
نیت بھی پختہ رکھیں، عملی طور پر جان بھی ماریں اور پھر دعائیں کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو ہے مقروض جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کا قرضہ جلد از جلد ادا ہو جائے گا۔